الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. رواه البيهقي في شعب الإيمان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر کروڑوں احسان فرمایا ہے کہ اس نے ہم لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے تعارف کے لیے قبائل کو بنایا ہے کہ آپس میں ہم لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں اپنے قبیلے کے ذریعے سے، اپنا خود کا تعارف کروا کر پیار محبت اور مودت کے ساتھ میں ہم لوگ رہ سکتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے. گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے نکاح کے تعلق سے کچھ ابتدائی باتیں عرض کر دی تھیں. اب اس کے آگے آج کی اس میں 3 باتیں مجھے عرض کرنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کفو کس کو کہتے ہیں، کفو کیا چیز ہے. دوسرے نمبر پر ہے کہ کفو کے اندر صرف لڑکا دیکھا جائے گا یا لڑکی کو بھی دیکھا جائے گا. تیسرے نمبر پر ہے نکاح کس وقت سنت ہے، کس وقت حرام ہے، کس وقت جائز اور درست ہے. نکاح کرنا حرام ہے اس وقت اور اس شخص کے لیے جس کو اپنے نفس پر اتنا بھروسہ اور اتنا اعتماد نہیں ہے کہ میں حقوق زوجیت کو ادا کر سکوں گا، یعنی عورت کے حقوق کو مکمل ادا کر سکوں گا. ایک دوسری چیز اس کے علاوہ کہ مجھے ایسی تکلیف ہے کہ یہ تکلیف اگر میرے پاس موجود ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے میری بیوی میرے پاس نہیں رہ سکتی. اب یہ تکلیف کون سی؟ ایک ایگزامپل اس کو سمجھ لیں. مجھے غصہ بہت ہے، غصہ آئے گا تو میں کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکوں گا. اب انسان سوچتا یہاں پر یہ ہے کہ میرے بیٹے کو غصہ ہے، نکاح کرنے کے بعد میں ٹھنڈا ہو جائے گا. ہرگز نہیں ہو سکتا، اور بڑھ جائے گا. اس لیے کہ والدین کی ماتحتی میں ہے تو یہاں پر کسی کی نگرانی میں وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے. وہاں تو آزاد ہو جائے گا تو پھر وہاں بھی کیا اپنے غصے کو کنٹرول کر سکے گا. تو یہ جب وقت ہے تو اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، عنین ہے، نامرد ہو گیا ہے اور حقوق زوجیت ادا کرنے سے بالکل قاصر ہے، اور یہ امید بھی نہیں ہے کہ میں علاج بھی کروں گا تو میرا علاج ہو سکتا ہے، اور عورت بھی میرے پاس نہیں رہ سکے گی. جب یہ پورا مکمل اس کو اعتماد ہے اور 100% یقین ہے تو اس شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے کہ یہ شخص نکاح نہیں کر سکتا. دوسرا، نکاح کرنا مکروہ ہے. اب یہ اعتماد تو نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں میں ہوگی میرے ساتھ، لیکن امکان ہے کہ کروں گا تو نقصان ہے، نہیں کروں گا تو زیادہ نقصان نہیں ہے، یا پھر بعد میں سے ایسا کچھ ہو گیا تو میرا کچھ نقصان ہو سکتا ہے. جیسے مجھے غصہ تو ہے لیکن میں اس غصے کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں، کنٹرول ہی نہیں ہو رہا ہے. کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس طریقے سے اپنا علاج کروں. تو اس شخص کے لیے نکاح کرنا مکروہ بتلایا ہے. تیسرا، نکاح کرنا سنت ہے اس شخص کے لیے جو عام متن انسان ابھی کر رہے ہیں. نکاح کی عمر ہو گئی، صاحب استطاعت ہے اور کرنا چاہ رہا ہے، بالکل کر سکتا ہے. نکاح کرنا سنت ہے. اور چوتھی جو چیز ہے یہ بہت اہم ہے. چوتھی چیز ہے نکاح کرنا واجب اور فرض کا درجہ رکھتی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکتا ہو، خواہشات کے اوپر کنٹرول نہ کر سکتا ہو، اور کیا کہتے ہیں اگر نکاح نہیں کرے گا تو گناہ کے اندر 100% میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس کو امکان ہے.
یہ تمام باتیں اگر اس میں ہیں تو اس کے اوپر نکاح کرنا واجب ہے، اور اسی کے ساتھ میں اس کو یہ اتنا خرچ بھی وہ دے سکتا ہے، نان نفقہ بھی ادا کر سکتا ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو گناہ کے اندر پڑنے کا امکان ہے، اور بہت زیادہ امید ہے کہ میں گناہ کے اندر پڑوں گا، تو اس شخص کے لیے نکاح کرنا واجب اور فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر یہ امکانات نہیں ہے لیکن نکاح کے اوپر قوت بھی ہے، کر بھی سکتا ہے، اور کوئی خدشے کی بات بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ تو یہ نکاح کے مراتب ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اب دوسری چیز جو ہے کفو کو دیکھنا ہے۔ اب کفو کس چیز کو کہتے ہیں شریعت کے اندر، اور اصطلاحی شریعت میں کفو اس چیز کا نام ہے کہ ایک لڑکا جب لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائے تو لڑکی والے جو اس کے والدین ہیں، جو اس کے سرپرست ہیں بچی کے، ان لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کہ لڑکے کے اندر یہ 6 باتوں کو تلاش کرے۔ 6 باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو ہمارا کفو میں ہے، ہم اس سے نکاح ہماری بچی کا کر سکتے ہیں۔ تو 6 باتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 اسلام، اسلام اس کے اندر ہونا ضروری ہے، غیر اسلام کے اندر ہماری بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ یاد رہے۔ دوسری چیز ہے حریت، حریت کہتے ہیں آزادی، اور چونکہ ہم میں سے ہر شخص آزاد ہے، ہم لوگ کسی کے کوئی غلام نہیں ہیں، اور ابھی غلامیوں والا زمانہ بھی نہیں ہے، اس لیے آزادی والا زمانہ ہے یہ۔ اور تیسری چیز حسب نسب، نسب کو بھی دیکھنا ہے کہ لڑکا جس خاندان کے اندر ہم اپنے لڑکے کو دے رہے ہیں اس کا حسب نسب کیا ہے، کہیں بگڑا ہوا تو نہیں ہے، کیریکٹر لیس تو نہیں ہے، ایسا تو معاملہ اس کا نہیں، اس چیز کو تلاش کرنا ہے۔ چوتھی چیز جس کو دیکھنا ہے وہ مال و دولت کو دیکھنا ہے۔ کس چیز کے اعتبار سے؟ کہ جتنا ہمارے پاس ہے، جتنا ہمارے پاس ہے اتنا ہی کم از کم اس لڑکے کے پاس ہو، اتنا نہیں تو کم از کم اتنا کہ وہ اپنی بچی کی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہو، اتنا اس کے پاس مال و دولت کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں 5ویں چیز اور سب سے اہم ہوتی ہے تقوی اور دینداری کو دیکھنا، کہ تقوی ہے، طہارت ہے، دینداری اس کے اندر موجود ہے، اس کا مطلب یہ بچہ ہمارے بچی کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور 6ٹھی چیز جو ہوتی ہے وہ پیشہ دیکھنا ہے، کہ ہمارے گھر کا جو پیشہ ہے، پیشہ کہتے ہیں کہ اس کو کام، کاروبار، کام کاج جو کچھ بھی ہمارا ہے، پیشے کو دیکھنا ہے کہ ہمارا پیشہ کیا ہے، کہ ہمارے پیشے کی جیسا سامنے والے کا پیشہ بھی ہے یا نہیں، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم حلال کی کمائی کر رہے ہیں اور ہم جس کے گھر کے اندر اپنی بچی کو دے رہے ہیں وہ حرام کی کمائی کر رہا ہو۔ ہم خون پسینہ ایک کر کے ہماری بچی کی اچھی طریقے سے ہم نے پرورش کی ہے، اور یہ لڑکا جو ہے جس کے پاس ہم اپنی بچی کو بھیجنے والے ہیں یہ نہ جانے کس طریقے سے کہاں سے 1 نمبر کا 2 نمبر کا نہ جانے کیا کاروبار کر آ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھنا ہے، اور یہ 6 چیزیں جس لڑکے کے اندر ہم لوگوں کو مل جائیں فوراً ہم اس کے ساتھ میں اپنی بچی کا نکاح کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز اور یاد رکھیں، کیا کفو ہونا ضروری ہے؟ جی ضروری تو نہیں ہے، مستحب عمل ہے احناف کے نزدیک، یعنی ہم لوگوں کے نزدیک۔ البتہ اگر غیر کفو میں ہم لوگ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیا؟ اب کفو کے اندر یہ 6 چیزیں ہیں، یہ 6 چیزوں میں سے 6 کی چیز پوری نہیں ہے، یا ان میں سے 1-2 چیز نہیں ہے اس کے پاس، یا 1-2 چیز کے اندر کمی بیشی ہو رہی ہے، تو کیا ہم وہاں پر نکاح کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن شریف کے اندر بات ارشاد فرمائی خطبے کے اندر جس کو میں نے پڑھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگو انا خلقناکم، یقیناً ہم نے تم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، من ذکر و انثى، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کے ذریعے سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے الگ الگ تمہارے درمیان شعبے بنائے ہیں اور الگ الگ قبائل بنائے ہیں، الگ الگ خاندان بنائے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو اس کے ذریعے سے پہچان کر سکو۔ بس یہاں سے یہ بات نہیں ثابت ہو رہی کہ کفو ضروری ہے، یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بس یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ تعارف کے واسطے ہیں۔ تو اگر یہ تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کمی بیشی ہو جاتی ہے تو وہاں پر ہم اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اسلام اور تقوی کو سب سے مقدم رکھنا ہے۔ اسلام کے بغیر تو نکاح ہماری بچی کا ہو ہی نہیں سکتا، اور سب سے مقدم ہم لوگوں کو جس چیز کو رکھنا ہے وہ تقوی اور طہارت کو ہے۔ اگر لالچ صرف پیسہ ہوگا، اگر صرف خوبصورتی ہوگی، صرف اس کی جائیداد اور پراپرٹی کو ہم نے ٹارگیٹ بنایا ہوا ہوگا تو آنے والے وقت میں ہماری بچی کنگال نظر آئیں گی۔ یہ بات ہم لوگوں کو قرآن اور حدیث کے اندر بھی بات ملتی ہے، اس سے بھی ہم لوگوں کو احتراز ضروری ہے۔ ہاں ایک دوسری روایت جو میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، یاد رکھو تمہارا رب تو ایک ہی ہے، واباکم واحد، اور تمہارے والدین ایک ہی ہیں۔ ہاں الا لا فضل لعربی علی عجمی، یہ بات بھی یاد رکھو کوئی فضیلت نہیں ہے عربی کو عجمی کے اوپر۔
اور آگے فرمایا وَلَا لِعَجْمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، اور نہیں تو کسی عجمی کو کوئی عربی کے اوپر فضیلت ہے۔ عجمی کہتے کس کو ہیں؟ عجمی کہتے ہیں جو عرب کنٹریز کے باہر رہتے ہیں ان کو عجمی کہا جاتا ہے، جو عربستان میں رہتے ہیں ان کو عربی کہا جاتا ہے۔ تو عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہیں تو فضیلت عربی کو عجمی کو عربی کے اوپر ہے، ایسی کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بات ارشاد فرمائی وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ، اور نہیں تو گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت ہے۔ وَلَا اسود علی احمر، اور نہیں تو کسی کالے کو گورے کے اوپر فضیلت ہے۔ الا، مگر یاد رکھیں یہ تمام چیزیں جو ہیں کوئی فضیلت کے معنی نہیں ہیں، الا بالتقوی، مگر یاد رکھیں وہ تقوی ہے جس کے ذریعے سے فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن شریف کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک اگر کوئی محبوب ہے تو وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ قبائل کا تعارف، یہ میرے آبا و اجداد ایسے تھے، ہم اتنے بڑے گھرانے والے، ہم اتنے بڑے خاندان والے، یہ تمام چیزوں کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ مقدم اور اللہ رب العزت کی نگاہ کے اندر محترم کوئی شخص ہے تو وہ متقی ہے، جس کا جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں مقرب ہوگا، اتنا ہی اللہ رب العزت کی نگاہ کے اندر کامیاب ہوگا۔ اگر تقوی نہیں ہے، باقی کا سب کچھ ہے، تو اللہ کی نگاہ کے اندر کامیابی کی کوئی بات نہیں ملتی۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر موڑ پر تقوی کو مقدم رکھیں کہ اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے، جس کو ہم اپنا داماد بنا رہے ہیں یہ اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے، اللہ کی عبادتوں میں کتنا مشغول رہنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر کتنا مشغول رہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں اس کی زندگی کے اندر آ رہی ہیں، نمازیں وقت پر ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہے، یہ تمام چیزوں کو ہم لوگوں کو اس کے اندر تلاش کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ہم اپنا داماد بنا لیں۔ اور یہ تو کس کے لیے ہے؟ لڑکی کے والوں کے لیے ہے کہ لڑکی کے اندر یہ چیزیں دیکھیں۔ اب لڑکے کے کیا ذمہ ہیں کہ لڑکی والوں میں کیا چیزیں دیکھیں، لڑکی میں کیا چیزیں دیکھنا ہے، تو اس کے لیے یاد رکھیں نمبر 1 دینی و اخلاقی پہلو سب سے مقدم ہو۔ ہاں، دینداری کتنی ہے اس کے اندر، دینداری کتنی ہے۔ اب وہ لڑکی کو تو ہم لوگ ڈائریکٹ نہیں دے سکتے، تو کس طریقے سے ہم لوگ پہچانیں گے کہ بھائی ان کے گھر کے اندر دینداری کیسی ہے؟ تو اس کے باپ کو دیکھو، اس کے بھائی کو دیکھو، جیسے اس کے گھر کے لوگ ہوں گے اس کا مطلب اس کا اثر اس کی اولاد پر ضرور ہو رہا ہے۔ بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، باپ بہت متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور اولاد اس کے بالکل برخلاف ہوتی ہے، تو اس کے لیے اب تلاش کس کو کرنا ہے؟ ہماری گھر کی جو عورتیں ہوں گی وہ اس چیز کو دیکھیں گی۔ اب ہمارے گھر کی جو عورتیں ہوں گی وہ اس چیز کو دیکھیں گی کہ بھئی ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، گھر کے اندر پردے کا اہتمام کتنا ہو رہا ہے، دینداری کتنی ہے، نماز کے اوقات میں نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو تقریباً جو ایک نماز کا وقت تو کم از کم وہاں پر نکل ہی جاتا ہے، اس کے اندر ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو دینداری سب سے مقدم، اگر دینداری ان کے گھر میں ہے، اس بچی کے اندر دینداری ہے، اس کا مطلب ہم اس کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کو اپنی بہو ضرور بنا سکتے ہیں۔ دوسری چیز سوچ اور نظریہ کیا ہے، اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا مطلب سوچ اور نظریے کا، کہ جس نظریے کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے نظریات اللہ رب العزت کی ذات عالی کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، یہ ہمارے عقائد ہیں۔ لیکن جہاں پر ہم لوگ گئے ہوئے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایک معبود نہیں، ہم تو بہت سارے معبودوں کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ نہیں ہے، ہم تو تین رب کو ماننے والے ہیں، تو ایسی جگہ پر ہم لوگ نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا ہے۔ یہ تو پھر مذہبی چینج ہو گیا۔ تو یہ چیز ہے کہ نظریات، اس کے بعد میں اسی کے اندر ہے تعلیم کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری تعلیم اور ان کی تعلیم میچ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اسی کے اندر ہے کیریکٹر کیسا ہے، اس چیز کو بھی دیکھنا ہے، اخلاق اور عادات کو بھی دیکھنا ہے۔ اس کے بعد میں تیسری چیز جس کو دیکھنا ہے وہ ظاہری اور جسمانی پہلو کس طریقے سے، اس چیز کو بھی دیکھنا ہے۔ ہاں، جس کو ہم لوگ خوبصورتی کے نام سے جانتے ہیں، اس چیز کو بھی کیا ہے لڑکے والے دیکھنا ہے کہ جس لڑکی کو ہم اپنے گھر میں بہو بنا کر لا رہے ہیں، بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے ہمارا لڑکا کالا سولا ایک دم کالی چرن، ہوا میرے ساتھ میں ایک واقعہ ایسا، اور بہو کی ڈیمانڈ ایسی کہ جیسا ابھی چاند کا ٹکڑا ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ کفو نہیں ہوتا ہے، میل ملاپ نہیں ہوتا ہے، ہمارا لڑکا کیسا کالی چرن، اور اس کے بعد بھی لڑکی دیکھ رہے ہیں ایسی جیسے حور پری چاہیے، ایسا بھی نہ ہو، ہمارا جیسا معاملہ ہے سامنے والے کا معاملہ اس کے اندر بیٹھ جائے۔ اور بعض مرتبہ دیکھا گیا
اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو بعض لڑکی والے ایسے بھی ہوتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں کہ آپ کو کرو تو بعض کئی مرتبہ فون آتے ہیں، کئی مرتبہ بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں اگر کبھی رشتے کے اندر کچھ کمی بیشی ہو گئی، کچھ اونچ نیچ ہو گئی، کیا کرے ہماری بیٹی کا مقدرش پھوٹا ہے، یہ لڑکی کے اندر عیب ہے، اس میں ایسا ہے، اس میں خرابی آ گئی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ اس سے بچنے کے لیے ظاہری اور جسمانی پہلو کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں اسی کے اندر ہے کہ سادگی کس طریقے سے ہے۔ ہم تو سادے سیدھے لڑکے والے، سادے سیدھے، اور جس گھر کی ہم لڑکی لا رہے ہیں وہ تو ہائی فائی گھر کی، تو وہ تو ہمارے اندر میچ نہیں ہو سکیں گے نا۔ وہ بولیں گے یار میں اتنے بڑے گھر میں رہ کے آئی، اتنی زیادہ پراپرٹی والے میرا باپ، اور یہاں پہ تو بھکاری جیسا رہوں میں، نہیں بھائی اپنے سے نہیں ہوتا، رشتہ نہیں نبھ سکتا۔ بہت کم ایسے بھی ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی وہ ہر کوئی ایسا ہوتا ہے۔ احتیاط والی باتیں ہیں یہ تمام چیزیں کہ لڑکے والوں کو چاہیے کہ جب ہم اپنی بہو کو لا رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھیں۔ اس کے بعد میں چوتھی چیز جو ہم لوگوں کو دیکھنا ہے وہ سماجی اور خاندانی پہلو کیا ہے۔ ہاں ہم الحمدللہ پورے گاؤں کے اندر چودھری ہیں، گاؤں کے اندر پوری عزت ہماری کی جاتی ہے، اور ہم جس گھر کی بچی کو لا رہے ہیں اس گھر کے اندر جو ہے نہ اس بچی کی کوئی اہمیت، نہ اس کے والدین کی کوئی اہمیت، کسی کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایسی بچی کو اگر گھر میں لے کر آئیں گے، اور گزشتہ کل کا ایک واقعہ میرے سامنے آیا، گزشتہ کل کی ہی بات کرو، ایک جگہ پر ایسا ہی ہوا، تقریباً جو 30-35 سال ہو گئے نکاح ہو گئے، شوہر اپنی بیوی کو والدین کے گھر جانے کی اجازت نہیں دیتا، بالکل اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ بولے وہاں پر اگر میری بیوی جائے گی تو لوگ مجھے نام رکھیں گے، میری عزت کا فالودہ ہو جائے گا، ہاں میری عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی، میں گاؤں کا چودھری ہوں، گاؤں کے اندر مانا جانے والا آدمی ہوں۔ بیچاری جس گھر سے آئی ہوئی تھی ان کا تو ایک چھپر تھا، چھپر کے اور کھڑ کے گھر میں رہنے والی، آج کے زمانے کی میں بات کروں، اور آج بھی اس لڑکی کے والدین بیچارے کمر جھک گئی، باپ کی بینائی ختم ہو گئی، کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی اس بچی کو، باپ کو نظر نہیں آتا ہے، ماں کی کمر جھک گئی، چل نہیں پاتی ہیں، اور ایک چھپر ان کا جو بنا ہوا ہے، بارش کا جب موسم ہوتا ہے تو بارش کا پورا مکمل پانی ان کے گھر کے اندر ٹھہر جاتا ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ جب یہ بچی کو بات معلوم پڑتی ہوں گی، جب اس کا وہاں سے گزر ہوتا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی، یار میں تو عیش اور آرام کے اندر رہ رہی ہوں، میرے ماں باپ کا یہ عالم ہے، اور تو اس طریقے سے ہوتا ہے، کیوں کہ میں بہت بھاری آدمی ہوں، غریب گھر کی بچی لے کر آئیں گے اس کے اوپر اس طریقے سے لوگ ظلم کرتے ہیں۔ ہاں تو اس سے بھی بچنا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو۔ جب ازدواجی زندگی کی بات آئیں گی انشاءاللہ اس وقت میں تفصیل سے آپ کے سامنے ان تمام باتوں کو رکھوں گا کہ ازدواجی زندگی ہم لوگوں کو کس طریقے سے گزارنی ہے، کن پہلوؤں کے ساتھ میں ہم لوگوں کو زندگی گزارنا ہے۔ آخر میں یہ ہے کہ رشتہ دیکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھیڑ بکری کی طرح اس کے ساتھ اس بچی کے ساتھ میں معاملہ کیا جائے، جو عام مطلب ہمارے معاشرے کے اندر معاملہ ہو رہا ہے۔ کیا کرتے ہیں، بالک چھوٹے ہو، ایک کالی ہے چھوڑی، ایک نٹی ہے چھوڑی، گالی پچ کے سوئے اس کی، ایک گڈی سے نہیں، ایسے نام رکھے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو اگر یہی چیز آپ کی بیٹی کے ساتھ میں ہو جائے تو کیا آپ برداشت کر سکیں گے؟ نہیں برداشت ہوتا نا۔ جب ہم اپنے خود کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تو کسی دوسری کے بچے کے اوپر ہاتھ رکھنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ اس طریقے سے نام رکھنے والے میرے بھائیو بہت زیادہ ہم لوگوں کو احساس کو پیدا کرنے کی بات ہے، احساس ہمارے دل کے اندر آ جائے، ہم کسی اور کو نام رکھنے سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ میرے اندر کتنی تبدیلیاں ہیں۔ آخر میں ایک بہت اچھی بات یاد آ رہی ہے، اس بات کو بتلا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ بولے ہمارے کو لڑکی ہونا، بولے کیسے؟ بولے دیندار، پڑھی لکھی، شانی شمانی ہونا۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مل جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا بچہ کیا پڑھا ہوا ہے؟ بولے نماز بھی نہیں آتی، بیٹی کی نماز بھی نہیں درست، کلمہ بھی شاید نہ آتا ہو، اور بیٹی بولے تو عالمہ ہونا میرے کو، کہاں سے بھائی؟ کیسے چلے گا؟ کس ڈگر کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہیں؟ ہماری لڑکیوں کو تو پڑھانے کی الحمدللہ بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے، اور فکر ہونی بھی چاہیے۔ کیا جتنی ہم اپنی لڑکیوں کو پڑھانے کی فکر کر رہے ہیں کیا اتنا ہم لڑکوں کو پڑھانے کی فکر کر رہے ہیں؟ ان کی دینداری کے اعتبار سے 1000 مرتبہ سوچ رہے ہیں، کیا اپنے بیٹے کی دینداری کے اعتبار سے کبھی سوچا ہے؟ بہو بیٹی کو لانے کی جب بات ہوتی ہے تو دینداری کو مقدم رکھا جاتا ہے، اور جب اپنی بیٹی کو کہیں بہو بنا کر بیچنے کی بات ہوتی ہے تو کوئی دینداری نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ معاشرہ ہمارا تباہی کی طرف نہیں جا رہا ہے، بربادی کی طرف نہیں جا رہا ہے، تو کیا کامیابی کی طرف آ رہا ہے؟ میرے بھائیو ہم لوگوں کو
سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ کس طرف کو چل رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب ہم نکاح کے لیے پیام لے کر جائیں تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ٹوٹی پھوٹی انداز میں رکھی ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی آل و اولاد کی اور ہماری نسلوں کی صحیح معنی میں ہم لوگوں کو تعلیم اور تربیت کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔